السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی کچھ اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے کیا کام ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور انہیں کامیابی کیسے ملتی ہے. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اسی چیز کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کافروں کا، منافقوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ دیکھیے سچائی اور اچھائی کو پہلے جاننا چاہیے. اس کو جان لینے کے بعد سچائی کو، اچھائی کو، ایمان کو، ہدایت کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں، ختم کرنے والی کیا چیزیں ہیں، گمراہی کی طرف لے جانے والی کیا چیزیں ہیں، اس کو بھی اختصاراً جاننا چاہیے تاکہ انسان بصیرت پہ رہتے ہوئے دین پر قائم رہ سکے، اچھائی پر قائم رہ سکے، برائیوں سے بچ سکے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے تذکرہ فرمایا ہے اور اس لیے بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ دیکھیے اگر انسان ایمان پر قائم نہیں رہے گا تو کہیں نہ کہیں گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا. دو ہی راستے ہیں، ایک تو ایمان کا راستہ ہے یا تو کفر کا راستہ ہے، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو کسی اور کی بات پر چاہتے نہ چاہتے ایمان لائیں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اچھائی کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد برے لوگوں کا، کافروں کا، منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھے، کتاب پر ایمان نہیں رکھے اور جو غیب کی چیزیں ہیں اس پر ایمان نہیں رکھے تو کہیں نہ کہیں کسی اور شکل میں کسی اور کی بات پر ایمان لائیں گے. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دیکھیے پہلے بیس مضبوط کیا ہے، ہماری بنیاد مضبوط کی ہے. ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنی پہلے بنیاد مضبوط کرنی چاہیے. جو صحیح ہے، سچی چیز ہے، حق چیز ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے، اسے مضبوط کرنا چاہیے اور پھر اس کے خلاف اسے توڑنے والی چیزیں کیا ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ سرسری معلومات حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. اللہ رب العالمین نے دیکھے ذکر کیا الف لام میم، یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت دینے والی ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، جو کہا متقی لوگ متقیوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. تو اللہ رب العالمین نے کچھ کام بتایا متقیوں کا، پھر کہا آگے یہی تمہارے رب کی طرف سے یا ان کے رب کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اس طرح کے کام کریں گے تو ہدایت پر ہوں گے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے دیکھیے جہاں یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت دینے والی کتاب ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو ایمان بالغیب جن کا بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ متقی ہے. ایمان بالغیب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو غیب کی چیزیں جو گزشتہ ہو چکی ہیں، ماضی میں ہو چکی ہیں، وہ جو بتلائی ہوں یا جو آئندہ ہونے والی ہیں، جو بھی غیب کی چیزیں بتلائی ہوں، آپ کا ایک مومن کا اس پر ایمان لانا یہ متقی ہونے کی دلیل ہے.
ایمان والا ہونے کی دلیل ہے، اور اگر اس کا انکار کرتا ہے جو پہلے بتایا گیا ہے، پہلے کی خبریں بتائی گئی ہیں اور جو آئندہ مستقبل میں ہونے والا ہے وہ بتلایا گیا ہے، اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ یہی معیار ہے پہچاننے کا ایک مومن کو، کہ مومن ہے تو ایمان لائے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، جو مومن نہیں ہے وہ انکار کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین دیکھیے پہلا یہی کہا ایمان لاتے، ایمان ہی اصل ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو نماز کہاں؟ کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لائے گا، مانے گا، ایمان لانے کا معنی یہ ہے تصدیق کرنا، صحیح ماننا، سچا ماننا، یقین لانا، یہاں یہ صحیح ہے۔ تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان نہ لائیں، لاکھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے سامنے پیش ہوتی رہیں، ہمارا ایمان ہی نہیں، ڈاؤٹ ہے، کچھ شبہات ہیں، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے اگر، تو کوئی مطلب نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ذکر کرنے کا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایک بنیاد دیا، ایک بیس دیا، یہ چیز صحیح رہے گی تب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو انسان مان سکے گا، عمل کر سکے گا اس کو اپنی عملی زندگی میں۔ ورنہ اگر یہ چیز نہ ہو، اس کے سامنے لاکھ دلائل پیش کرتے رہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جس کا ایمان نہ ہو، اسے اللہ اور اس کے رسول کی بات فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے ہم ایمان لائیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی بات آئے گی، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، ہمیں اس سے تصدیق کرنا ہے، اسے سچا ماننا ہے۔ اس کے بعد عمل کا سلسلہ آئے گا، کیونکہ ساری چیزیں اسی پر دار و مدار، سارا عمل، ساری چیزیں اسلام کی ایمان پر ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی چیز نہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ متقی لوگ جو ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ غیب پر ایمان دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر ایمان، اور ایسا نہیں ہے کہ اس غیب پر ایمان لایا جائے جس کے بارے میں اور لوگ پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے غیب وہ غیب تو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو غیب بتائی اس پر ایمان، ورنہ غیب بتانے والے دنیا میں کم نہیں ہیں، دھوکہ دینے والے کم نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کم نہیں ہیں۔ ان کو غیب پر ایمان لانا گویا اپنے آپ کو کفر میں داخل کرنا ہے، کفر میں داخل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور اس نے جو بتایا ہے مستقبل کی چیزیں، آنے والی زندگیوں کے بارے میں جو کچھ اس نے بتلایا ہے، اس کی تصدیق کر لے، تصدیق وہی ایمان لانا، تصدیق کر لے، سچا مان لے، صحیح ہوگا، جو کہہ رہا ہے صحیح ہوگا، آئندہ جو ہونے والا ہے وہ صحیح ہوگا۔ تو کیا ہے؟ فقط کفر بما انزل علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا انکار کرنے والا ہے، وہ انکار کر دیا، گویا کافر ہو گیا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بتائی ہے اس پر ایمان، اس پر جب ایمان لائے گا تو اوروں کی باتوں پر ایمان نہیں لائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر جب ایمان نہیں لائے گا اوروں کی باتوں پر ایمان لانا شروع کر دے گا۔ اس لیے ضروری ہے یہ بیس مضبوط کرنا، یہ عقیدہ مضبوط کرنا۔ پھر دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان بالغیب میں بہت ساری چیزیں، میں نے جو اختصار میں بیان کیا، جو کچھ گزشتہ چیزیں بیان کی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے، گزشتہ واقعات بیان کیے ہیں، اور آئندہ جو ہونے والا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا۔ آئندہ جو ہونے والا ہے اس میں دیکھیے اللہ پر ایمان لانا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، غیب کی چیزیں جو ہو چکی ہے اور ہونے والی ہیں، اور جنت و جہنم، آخرت پر ایمان لانا ہے، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا ہے، سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں، غیب کی چیزیں ہیں۔ یہی ایک مومن کو پاور دینے کا کام کرتا ہے، ہمت دینے کا کام کرتا ہے، اور آئندہ عملی زندگی میں اسے لا کھڑا کرنے کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا، نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں کیا۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دونوں میں بہت فرق ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ ایک انسان عادت کے طور پر کوئی بھی چیز کر رہا ہو، اور نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ
کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کی روشنی میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ واجبات کو، اس کے ارکان کو، نماز کے ارکان ہیں اور اس طرح کے واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اسی کی روشنی میں پڑھنا، یہی نماز کو قائم کرنا ہے۔ اگر کوئی اپنے حساب سے نماز پڑھتا ہو، اپنی منمانی نماز پڑھتا ہو، وہ نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن نماز قائم نہیں کر رہا ہے، اور ثواب جو ملے گا نماز قائم کرنے کا ثواب ملے گا، نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ویل ہے، پڑھ رہے ہیں جو نماز، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ کیوں؟ وہ پڑھتے ہیں لیکن اپنے منمانی، غفلت میں پڑھتے ہیں، اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کہا نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے رزق، اس سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو دیا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ہم نے جو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ رزق دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو جو کچھ اس نے دیا ہے تبھی ہمیں ملا ہے، ورنہ ہمارے جیسے لوگ انسان کتنے ہیں، انہیں کیوں نہیں ملا؟ اللہ رب العالمین نے نہیں دیا اسی لیے نہیں ملا، ہمیں دیا تو ہمیں ملا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ آزمانا چاہتا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ زکوٰۃ کے طور پر اگر لاگو ہوتا ہے زکوٰۃ تو زکوٰۃ کے طور پر خرچ کریں، اور اگر زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض نہیں ہوتا ہے، ہم اس مستطیع نہیں ہے، تو ہم صدقات و خیرات عام طور پر کرتے رہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے جو ابتدائی آیت میں بیان کیے ہیں، کچھ پیش کی گئی۔ آئندہ اور بھی چیزیں جو ایمان والوں کے متعلق، کامیاب لوگوں کے متعلق جو اعمال جو ان کے ہیں وہ تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر ایمان لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔